السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب زدنی علما۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اہلاً وسہلاً ومرحباً بکم۔ آپ سب کا عربی لغت کے دروس کے اس سلسلے میں پھر سے استقبال ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ کل ہم نے کہا تھا آج ہم کرنے والے ہیں لیسن نمبر 21، الدرس الحادی والعشرون۔ اور اس درس جیسا کہ میں نے بتایا تھا، یہ درس جو ہوگا، اب تک جتنے بھی لیسنز ہم نے کیے ہیں یہ درس ان کا ریویژن ہوگا، یعنی یہ جیسے کہ لیسن نمبر 1 to 10 کا ریویژن تھا 11، تو اسی طرح 12 سے 20 تک کا ریویژن ہے 21۔ تو ٹھیک ہے، پھر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مدرستی، یہ لیسن ہے مدرستی یعنی میرا اسکول، اس کے بارے میں۔ تو مدرستی جیسے ہمیں پتا ہے مائی اسکول، یا میرا مدرسہ۔ تو سب سے پہلے ہذہ مدرستی ہی قریبۃ من المسجد، ہی مدرسۃ کبیرۃ لها 3 ابواب ابوابها مفتوحۃ الآن۔ تو پہلے اس جملے کو دیکھتے ہیں۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ ہذہ مدرستی، ٹھیک ہے، آپ بھی اس کو سائڈ بائی سائڈ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ ہی قریبۃ من المسجد، یہ قریب ہے، پاس ہے مسجد سے۔ ہی مدرسۃ کبیرۃ، یہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا اسکول ہے۔ لہا 3 ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں۔ ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہذہ مدرستی، اس جملے میں ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے۔ تو ہذہ مبتدا، اور مدرستی میں یہ بنا ہے اس طرح سے، مدرستن پلس یا متکلم، یہ مل کر بنا ہے مدرستی۔ اور اگر یہ مضاف بن کر آئے گا تو اس کی تنوین چلی جائے گی، تو یہاں پہ مدرستو پلس یا متکلم، یہ مل کر بنا ہے مدرستی۔ تو ہذہ ہم نے دیکھا اسم الاشارہ مبتدا، تو مدرستو کیا ہے؟ خبر اس جملے کی، پلس یہ اور کیا ہے؟ وہی مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ ہذہ مدرستی، یہ میرا اسکول ہے، تو ہذہ مبتدا، مدرسۃ خبر، وہی مضاف، یا متکلم مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ ہو گیا ہمارا ہذہ مدرستی۔ ہی قریبۃ من المسجد، ٹھیک ہے۔ ہی کیوں؟ کیونکہ مدرسۃ جو ہے مدرسہ، یہ فیمنن ہے، اس لیے اس کی جگہ پہ ہی استعمال ہوا، ٹھیک ہے۔ ہی مبتدا، پھر سے قریبۃ خبر، یہ پاس ہے، خبر۔ اور من المسجدی، اب جب ایک خبر آ گئی تو اس سے ہم کیا کہیں گے؟ من المسجدی کو اس جملے میں جار مجرور شبہ جملہ متعلق، جار مجرور شبہ جملہ متعلق، ٹھیک ہے۔ یا قریبۃ من المسجدی، یہ مسجد کے قریب ہے۔ اس کے بعد ہے ہیا مدرسۃ کبیرۃ، بہت ہی آسان ہے، پھر سے یہ ایک بہت بڑا مدرسہ ہے۔ ہیا مدرسۃ کبیرۃ، یہاں پر ہیا پھر سے مبتدا، مدرسۃ خبر، اور منعوت، اور کبیرۃ نعت، ٹھیک ہے۔ نعت جو ہے مدرسہ کے
جیسا آیا، یعنی مدرسہ فیمیل ہے، فیمینین ہے تامربوطہ سے، اس لیے کبیرتن استعمال ہوا. یہ بھی نکرہ ہے، یہ بھی نکرہ ہے، فیمیل سنگولر سنگولر. ہیا مدرستن کبیرتن، ہیا مبتدا مدرستن خبر کبیرتن نعت. اس کے بعد ہے لہا ثلاثۃ ابواب. اس جملے کو ہم کریں گے الگ سے انالائز. اس کے یا اس کے 3 دروازے ہیں. تو میں نے بتایا تھا جیسے اگر کوئی جملہ حرف جر سے شروع ہو تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس جملے میں اگر آپ دیکھیں حرف جر یا ظرف سے شروع ہو تو وہ کیس ہوتا ہے خبر مقدم کا، یعنی لام حرف جر پلس ہا کی ضمیر. ہا کیا ہے؟ ضمیر متصل. یہ بن کر بنا لہا. اب یہ لہا جو ہے اسے ہم کہیں گے جار مجرور، شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے، خبر مقدم. اور ثلاثۃ جو ہے وہ ہے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر. اور کیا ہے؟ ثلاثۃ ہم نے پڑھا تھا عدد کے کیس میں، یہ 3 سے 10 تک مضاف مضاف الیہ بن کر آتا. تو یہ مبتدا مؤخر بھی ہے پلس مضاف ہے، مضاف بھی ہے. اور ابوابن جو ہے وہ ہے مضاف الیہ، مضاف الیہ. لہا ثلاثۃ ابوابن، اس کے 3 دروازے ہیں. ٹھیک ہے، لہا ثلاثۃ ابوابن، میرا یہ بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ ایک بڑا مدرسہ ہے، اس کے 3 دروازے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابوابها مفتوحۃ الآن. ابوابها، ابواب جمع ہے باب کی، باب دروازے کو کہتے ہیں. بابن اس کی جمع ہے ابواب. ابوابها، ہا کی ضمیر لوٹے گی کس کی طرف؟ پھر سے مدرسہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہے ابوابها، اس کے دروازے. مفتوحتن، یہاں پر دیکھنے والی چیز ہے کہ مفتوحتن استعمال ہوا ہے. کیوں؟ کوئی بتا سکتا ہے یہاں مفتوحتن کیوں استعمال ہوا، مفتوحن کیوں نہیں ہوا؟ واحد سنگولر کیوں ہے؟ یہ ہم نے پڑھا ہے، یہ چیز غور کرنے کی ہے. جمع تکسیر اور غیر عاقل کی جمع. جمع تکسیر تو ہے ہی، ابواب جمع ہے کس کی؟ غیر عاقل کی. اور غیر عاقل کی جمع ہم کیا کہتے ہیں؟ کلو جمع مؤنث، واحد مؤنث. ٹھیک ہے. تو ابواب جو کہ مبتدا ہے، جو کہ پلورل ہے یعنی جمع ہے اس میں، لیکن خبر جو ہے سنگولر ہے، وہ بھی واحد سنگولر واحد مؤنث میں ہے. تو وہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کیونکہ ابواب جمع ہے غیر عاقل کی، تو غیر عاقل کی جمع کو ہم واحد مؤنث مانتے ہیں، اسی لیے خبر جو ہے اس کی وہ واحد مؤنث ہے، مفتوحتن. ٹھیک ہے، مفتوحتن یہاں خبر ہے. ابواب مبتدا وہی مضاف، کیونکہ یہ جمع ہے اور واحد ہے، یعنی مؤنث مانتے ہیں اس کو، کلو جمع مؤنث. ابواب مبتدا وہی مضاف، ہا مضاف الیہ، ہا کی ضمیر جو ہے لوٹتی ہے کس کی طرف؟ مدرسہ کی طرف. تو ابوابها میں ابواب مبتدا، ہا ابواب مبتدا وہی مضاف، ہا مضاف الیہ. مفتوحۃ خبر ہے، اور یہ کیوں ہے خبر سنگولر میں؟ یہ بھی ہم نے دیکھا، اس لیے کیونکہ ابواب جمع ہے غیر عاقل. اور الآن ظرف ہے، ظرف الزمان، وقت کو بتاتا ہے، ظرف الزمان. ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلے جملے کا انالیسس، یعنی ہذہ مدرستی، یہ میرا مدرسہ ہے. یہ قریبۃ من المسجد، یہ مسجد کے قریب ہے. یہ مدرسۃ کبیرۃ، یہ ایک بڑا مدرسہ ہے. لہا ثلاثۃ ابواب، اس کے 3 دروازے ہیں. ابوابها مفتوحۃ الآن، اس کے دروازے ابھی کھلے ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا پہلے جملے کا یعنی فرسٹ پیراگراف کا انالیسس. اور آپ دیکھیں ایک چیز یہاں پر بتانے والی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ابھی ہم بک 1 کے میرے خیال سے 21ویں چیپٹر میں ہیں، لیکن اب ایک پوری عبارت جو ہے عربی میں بالکل صحیح گرامر کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، اور آپ اس کو انالائز کر سکتے ہیں، اور آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. یعنی یہ اس لغت کی خصوصیات میں سے ایک ہے کہ ابھی ہم نے عربی سیکھا، مطلب اسٹارٹ بھی نہیں کیا. اگر اس ایک طرح سے دیکھیں تو یہ ایک بیسک سٹارٹ ہے عربی کا، لیکن آپ اس پورے عبارت کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں،
اور اس کو بغیر دیکھے خود سے لکھ بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ یہ کوشش ضرور کریں اس کلاس کے بعد کہ جب ہم اس پورے جو عبارت کو پڑھ لیں, اس کو اینالائز کر لیں, اس کے بعد اب اس کو سب سے پہلے تو ٹرانسلیٹ کریں اور پھر واپس سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے, اس کو واپس سے عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. ٹھیک ہے, ہادھی مدرستی, یہ میرا مدرسہ ہے. اسی طرح سے آپ بنا سکتے ہیں ہادھی غرفتی, ہیا غرفۃ کبیرۃ لہا ثلاثۃ ابواب, یا جو بھی کہہ رہے ہیں, ابوابها مفتوحۃ الآن فیہ نافذتان کبیرتان, اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پہلا جملہ, پہلا پیراگراف ہم نے انالائز کر دیا. تو ہادی مبتدا مدرسۃ خبر وہی مضاف یا متکلم مضاف الیہ, یہ ہو گیا ہادی مدرسۃ. ہی قریبۃ من المسجد, یا مبتدا قریبۃ خبر اور من المسجد جار مجرور شبہ جملہ متعلق. اس کے بعد تھا ہی مدرسۃ کبیرۃ, ہی مبتدا مدرسۃ خبر کبیرۃ نعت. اور اس کے بعد لہا ثلاثۃ ابواب, لام حرف جر, ہا اسم مجرور جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم, ثلاثۃ مبتدا مؤخر وہی مضاف, ابواب مضاف الیہ. اور اس کے بعد ابوابها مفتوحۃ الآن, یہ ہم نے بتایا ابواب مبتدا ہے اور وہ جمع ہے غیر عاقل کی, اسی لیے اسے واحد مؤنث مانتے ہیں. اسی لیے خبر جو ہے وہ جو خبر ہے وہ واحد مؤنث آئی ہے یہاں پہ, ابوابها مفتوحۃ, اور الآن جو ہے ظرف زمان. قریب کیوں نہیں ہوگا, اس کا جواب آپ خود سے سوچیں. یہ کس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ قریب ہے؟ مدرسہ کے بارے میں. ٹھیک ہے, مدرسہ کا جینڈر کیا ہے؟ فیمیل, تو خبر بھی جو ہے اس کی کیا آئے گی؟ فیمیل, قریبت. مدرسۃ, یہاں اگر ہم کہتے تو المدرسۃ قریبۃ, تو مدرسہ کے بارے میں ہے اس لیے. ٹھیک ہے, تو یہ پہلا پیراگراف ہم نے مکمل کر لیا. میں نے ایک بار پھر سے اس کو انالائز بھی کر دیا. تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. تو اس کو میں اریز کرتا ہوں اور اس کے بعد اب سلسلہ شروع کرتے ہیں سوال جواب. ٹھیک ہے, تو بھائیوں میں سے والنٹیئر اب خود سے اگر بتانا چاہتے ہیں بہتر ہے, ورنہ میں پھر میں ہی پوچھتا ہوں. اور فیوریٹ معین بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی معین بھائی چلیں اس فی المدرسۃ فصول کثیرۃ, فی المدرسۃ فصول کثیرۃ. in the school there are many classes. ہاں, مینی کلاسز, بہت زیادہ کلاسز ہیں. ٹھیک ہے, فی حرف زر, حرف زر اچھا ایک بار یہاں تک پہلے پڑھ لیتے ہیں, اس کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, پھر واپس آئیں گے. ایک ایک کر کے آپ پڑھیں, اس کو ٹرانسلیٹ کریں دھیرے دھیرے, تاکہ لوگ بھی آپ کو فالو کریں. هذا فصلنا, هذا فصلنا. this is our classroom. جی, وهو فصل واسع, spacious ہوتا ہے نا, فصل, ہاں واسع یعنی spacious, and it is a spacious class, the room. کلاس روم. ٹھیک ہے, فیہ نافذتان کبیرتان, in it there are two big windows. big windows, صحیح بات. وفیہ مکاتب, and in it desk, مکتب کی جمع مکاتب. ٹھیک ہے, مکاتب یعنی ڈیسکس, بہت سارے ڈیسک. اور اس میں بہت سارے ڈیسک ہیں. وہ کراسیون, کراسی, ہاں, اور and many chairs are there. ہاں, desks and chairs یا tables and chairs. There are tables and chairs in it, یا اس میں بہت سارے ٹیبل اور چیئر. وفیہ سبورۃ کبیرۃ, and there is a big blackboards in it. بلیک بورڈ, ہاں.
هذا مكتب هذا مكتب المدرس. مدرسی، مکتب المدرسی ٹیچر ہوگا کا ٹیبل. دس از ٹیچر ٹیبل. وذاک کرسیو. کرسی یو، یہ سنگولر ہے. کرسی. اچھا اچھا. کراسی نہیں ہے، کرسی. ذاکا جو ہے، ذاکا ایکولس ذالکا، ذاکا ایکول ٹو ذالکا، سیم چیز ہے. کبھی ذاکا استعمال کرتے ہیں، کبھی ذالکا استعمال کرتے ہیں. ذاکا یا ذالکا سیم چیز. and that is his chair. دیٹ از ہز چیئر. ٹھیک ہے. وتلك مکاتب طلاب وکراسیہم. مکاتب الطلاب و کراسیہم. and that is students desk and chairs. ہاں. اس کے بعد مکتب مکتب المدرسی مکتب مکتب المدرسی کبیر ومکاتب الطلاب صغیرۃ. مکاتب الطلاب صغیرۃ. the desk of teacher is big and the desk of students are small. اور اسمال. ٹھیک ہے. تو یہ تھا اس پیراگراف کا بہت بہت اچھے سے خوبصورت سا ٹرانسلیشن، اور بہت چند الفاظ میں بہت اچھے سے بیان کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کو میں پھر سے ایک بار ٹرانسلیشن ریپیٹ کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آئیں گے آپ کے پاس کمنٹ میں انالیسس کے لیے. تو فی المدرستی فصول کثیرۃ. اب یہاں پر ایک چیز بتا دوں، فی المدرستی ان دا مدرسہ یا ان دا اسکول. فصول جمع ہے، فصل جو ہم نے دیکھا، فصل کہتے ہیں کلاس روم کو، اس کی جمع ہے فصول. ٹھیک ہے. فصول، فصل جمع ہے کلاس روم کی، سوری فصول جمع ہے فصل کی، فصل کہتے ہیں کلاس روم. فی المدرستی فصول کثیرۃ. یہاں ایک چیز نوٹس کریں کہ فصول ہے، فصول جمع غیر عاقل کی، اسی لیے نعت دیکھیں واحد مؤنث استعمال کریں. تو یہ آپ اس کو نوٹ کریں. ٹھیک ہے. فی المدرستی فصول کثیرۃ. in the madrasa, in the school there are many classrooms. ٹھیک ہے. ھذا فصلنا، یہ ہمارا کلاس روم ہے. ٹھیک ہے. وَهُوَ فَصْلٌ وَاسِعٌ، اور یہ ایک بہت ہی اسپیشیس یا وائڈ یا بڑا سا کلاس روم ہے. ٹھیک ہے. واسع کہتے ہیں اسپیشیس کو. ٹھیک ہے. وسیع جیسے کہتے ہیں، وسیع رحمت یعنی اللہ کی بہت واسٹ مرسی. تو اسی طرح سے وسیع سے واسع ہے، اللہ کے نام میں سے بھی ہے الواسع. تو یہاں پر یہ واسع ان کا مطلب ہوگا اسپیشیس. ٹھیک ہے. وَهُوَ فَصْلٌ وَاسِعٌ. اب یہاں پر آپ دیکھیں نعت جو ہے یہ مذکر ہی ہے، کیونکہ فصل مذکر ہے تو اس کا نعت بھی مذکر ہے. لیکن فصول جو ہے ایون دو یہ مذکر جیسے فصل کی جمع ہے، لیکن یہ چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے یہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے فیہ نافذتان کبیرتان. یہاں ڈوئل بھی آ گیا. ٹھیک ہے. یعنی اس میں دو بڑے ونڈو ہیں، یعنی اس میں یعنی کلاس روم میں دو بڑے ونڈو، دو بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب و کراسی. مکتبن کی جمع ہے مکتبن، مکتبن جو ہم نے پڑھا تھا اس کی جمع ہے مکاتب. اب کوئی بتا سکتا ہے یہ مکاتب کون سا پیٹرن ہے پلورل کا؟ معین بھائی آپ بتائیے. مکاتب کون سا پیٹرن ہے پلورل کا؟ مفاعلو. تو کیا اس پیٹرن کی کچھ خصوصیت ہے؟ ڈپٹوٹ ہوتا ہے، ڈپٹوٹ ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پر تنوین نہیں ہے. تنوین آپ کو نظر نہیں آئی، یعنی ہم کہہ سکتے فیہ مکاتبن لیکن مکاتبو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مکاتبو تنوین ایکسیپٹ نہیں کرتا. پیٹرن کیا ہے؟ مفاعلو. یہ بس آخری کانسیپٹ ہے اس چیپٹر کے بعد انشاءاللہ ہم وہی دیکھنے والے ہیں. یعنی اس چیپٹر کے بعد ہم اسی الممنوع من الصرف کا چیپٹر دیکھیں گے. پر اتنا ہم نے کر لیا الحمدللہ کہ جب اس چیپٹر میں آئیں گے تو بہت آسان لگے. اور کراسی یو جمع ہے کس کی؟ کرسی یون کی. کرسی یون کی جمع ہے کراسی یو. کراسی یو. یہ بھی کون سا پیٹرن ہوا؟ مفاعلو. مفاعلو. ٹھیک ہے. کراسی یو مفاعلو، مفاعلو اس طرح سے. ٹھیک ہے.
تو یہ بھی ممنوع من الصرف ہے، تنوین نہیں ایکسیپٹ کرے گا. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، سبورہ کہتے ہیں بلیک بورڈ، ٹھیک ہے، بلیک بورڈ. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اس میں ایک بڑا سا بلیک بورڈ ہے. هذا مکتب المدرسی، دس از دا ڈیسک آف دا ٹیچر. هذا مکتب المدرسی، مکتب ڈیسک کو کہتے ہیں. وذاک، اب ذاکا جیسے میں نے بتایا ذاکا ایکولس ذالکا، تو ذاکا کرسی یوہ، اور وہ اس کا چیئر ہے، کس کا؟ کرسی یوہ، ٹیچر کا، ٹھیک ہے. وتلک مکاتب الطلاب، اور وہ سارے جو ہیں ٹیبلز ہیں کس کے؟ اسٹوڈنٹس کے. تو اب یہاں تل کا کیوں استعمال ہوا ہے؟ یہ پھر میرا ایک سوال ہے آپ سے، تل کا کیوں استعمال ہوا یہاں، ذالکا کیوں نہیں استعمال ہوا؟ یعنی یہاں جیسے ذاکا کہا، ذاکا کرسی ہو، پھر یہاں تل کا لانے کی کیا ضرورت تھی؟ مکاتب مکاتب کیا ہے؟ پلورل ہے، غیر عاقل، کیا کہیں گے اسے؟ واحد مؤنث، فیمیل سنگولر، فیمیل سنگولر. فیمیل سنگولر کی وجہ سے تل کا، اگر ہم اسے دیٹ بولیں گے تو تل کا استعمال کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ سب آپ نوٹ کریں کہ ہم نے پچھلے چیپٹرز میں یہ سب کر چکے ہیں، اس کا ہی سیدھے اب ڈائریکٹ اپلیکیشن ہے، تو جو آپ کو یہاں دیکھنے کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو تل کا مکاتب، مکاتب الطلابی، وہ سارے جو ہے اسٹوڈنٹس کے ڈیسکس ہیں. وَكَرَاسِيُّهُمْ، اور ان کے چیئرس ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اسے کہیں گے تل کا مکاتب الطلابی و کراسیُّ، اور ان کے چیئرس، یا کراسی الطلابی، وہ نہ کہتے ہوئے ہم کر دیا یہاں. اور اس کے بعد فائنلی مکتب المدرسی کبیر، مکتب المدرسی ٹیچر کا ڈیسک، کبیر بڑا ہے. وہ مکاتب الطلابی صغیرۃ، پھر سے آپ دیکھیں جب مکاتب الطلاب کی بات کی تو خبر کیا آئی؟ واحد مؤنث. کیوں؟ کیونکہ مکاتب کے بارے میں بات ہو رہی ہے. مکاتب جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث مانیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ اس پیراگراف کا ہم نے پہلے تو ایک بریف سا ٹرانسلیشن دیکھ لیا اور دوبارہ بھی ٹرانسلیشن دی. ہاں، کراسیو بھی مفاعلو کے پیٹرن، مفاعلو ایک شدہ ہے، اور شدہ کو آپ چھوڑ دیں، پر وہ مکاتبو کے پیٹرن میں ہی ہے. مفاعلو، مفاعلو، تو آپ دیکھیں مفاعلو ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس کو ہم آتے ہیں فائنلی، اب اس کو اینالائز کرتے ہیں. چلیں معین بھائی شروع ہو جائے. جی، فعل مدرستی فی حرف ظرف، المدرستی اس میں مجرور. یہ ہو گیا ہمارا جار و مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. جار مجرور شبہ جملہ خبر، شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جر سے شروعات ہو رہی ہے جملے کی، اور جیسا میں نے بتایا تھا حرف جر سے کوئی جملہ شروع ہو تو موسٹ کیسز میں 100% کیسز میں وہ خبر مقدم کا ہی کیس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فی المدرستی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. فصول ہمارا فصول، مبتدا مؤخر. فصول مبتدا مؤخر ہے، اور کیا ہے؟ اچھا، کثیرۃ، کثیر نعت ہے، تو یہ منوط ہو گیا، مطلب مبتدا مؤخر پلس منوط، اور کبیرۃ نعت ہے. ٹھیک ہے، کثیرۃ نعت ہے، یعنی فی المدرستی فصول کثیرۃ، ان دا اسکول دیر آر مینی کلاس رومس. تو فی المدرستی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، فصول مبتدا مؤخر اور منعوت، کثیرۃ نعت. اور یہ ہم نے ابھی ڈسکس کر لیا کہ کثیرۃ کیوں استعمال ہوا، کیونکہ فصول جو ہے غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث مانی جاتی ہے، اس لیے نعت بھی واحد مؤنث استعمال ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد حاضہ ہمارا مبتدا ہے، اور فصل ہمارا خبر ہے، وہ ہوا مضاف، نہ مضاف الیہ، فصل نہ مضاف الیہ. ٹھیک ہے، تو حاضہ تو ہمیں پتا ہے حاضہ مبتدا، فصلنا بنا ہے فصلو پلس نا سے. ٹھیک ہے، فصلو پلس نا، یہاں فصلو کیا ہے؟ فصلو خبر ہے، فصلو خبر، خا سے اس کو ڈینوٹ کرتے ہیں، خا پلس مضاف، خبر پلس مضاف، نا مضاف الیہ. حاضہ اسم الاشارہ، وہ تو ہے ہی، حاضہ اسم الاشارہ، اور یہاں پر مبتدا. فصلو
خبر وهو مضاف نا مضاف الیہ. نا کیا ہے؟ ضمیر متصل. ٹھیک ہے، ضمیر متصل. تو هذا فصلنا، هذا مبتدا، فصل خبر وهو مضاف نا مضاف الیہ. ٹھیک وهو ہے، فصل واسع. میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں ذرا سا. ہاں اب کرتے ہیں. وهو فصل واسع. واو حرف عطف، ہوا مبتدا، حرف عطف، ہوا مبتدا ہے، فصل ہوا فصل خبر، مبتدا خبر، اور واسع نعت. واسع نعت. اور نوٹ کرتے جائیں یہاں پر کہ فصل جو کہ مذکر ہے تو نعت بھی مذکر ہے. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ کہاں پر یہاں پر مؤنث اور سنگولر کیوں استعمال ہوا فصول کی جگہ. یہ جب آپ سوال آپ کا جواب آپ کو پتا ہوگا، اس کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. بس یہ جاننا. وہ فصل واسع، اور وہ ایک، اور یہ یا وہ ایک بڑا سا کلاس روم، وسیع ہے کافی. ٹھیک ہے، اس کے بعد فیہ ہمارا ضرور مجرور شروع جملہ خبر مقدم. اب اگین پھر جملہ کی شروعات ہو رہی ہے حرف جر سے، تو جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. نافیتان ہمارا مبتدا مؤخر. ہاں وہ الف ہے اس میں. ہاں بالکل صحیح. اب نافذتانی جو ہے مبتدا مؤخر ہے یہاں پر اس کیس میں، یہ ہے مبتدا مؤخر. اب یہ مبتدا مؤخر جو ہم کہہ رہے ہیں، مبتدا تو مرفوع ہوتا ہے، تو اس کے مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف. الف المثنى، یہ جو الف المثنى یا پھر آنی ساؤنڈ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آنی. تو نافذتانی، نافذتن یہ تھا سنگولر میں، اور یہ بن گیا نافذتانی ڈوول میں. ٹھیک ہے، تو اس کا نعت بھی جو ہے وہ ڈوول ہوگا. جی کبیرتان یہ ہمارا کبیرتانی نعت. ٹھیک ہے، یہ مبتدا مؤخر اور منعوت بھی کہہ لیتے ہیں اس کو کیونکہ اس کے بعد والا نعت ہے، اور کبیرتانی نعت ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد وفیہ مکاتب کراسی. وفیہ مکاتب و کراسی. فیہ پھر سے کیا ہوگا؟ وہی ہمارا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے، پھر سے جملے کی شروعات ہو رہی ہے حرف جر سے، تو فی ہی جو ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. مکاتب کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر. اور کراسی ہمارا معطوف. کراسی معطوف ہوگا مکاتب پہ. ٹھیک ہے، یعنی اس کا بھی حکم وہی ہے جو مکاتب کا ہے، یعنی یہ کراسی بھی مبتدا مؤخر ہی ہے. یہ اتنا نہ کہتے ہوئے ہم سمپلی کہہ دیں گے فی جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، مکاتب مبتدا مؤخر، واو حرفت کراسی معطوف علی مکاتب. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بڑا سا بلیک بورڈ ہے. جی واو حرف عطف فی ہمارا وہی خبر مقدم. فی ہو گیا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. سبورۃ مبتدا مؤخر، مبتدا مؤخر اور منعوت بھی ہے، اور کبیرۃ نعت. ٹھیک ہے، آسان ہے نا، یہاں سے کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کو اینالائز کرنا. یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، جیسے میں نے بتایا صرف ریویژن ہے. اس کے بعد خاضہ مکتب المدرسی. مکتب المدرسی، ہاذا مکتب المدرسی، یہ ٹیچر کا ڈیسک ہے. خاضہ ہمارا مبتدا، ہاذا مبتدا، مکتب خبر ہوا مضاف، خبر اور مضاف، المدرسی مضاف الیہ، مضاف الیہ. واو حرف ذاکا کا کسی ذاکا وہی ہے، اسم الاشارہ ہی ہے. ذاکا ایکول ذالکا، جیسے میں نے بتایا ذالکا ایکول ٹو ذاکا. کبھی شارٹ فارم میں اس کو تخفیف فارم میں کرتے ہیں. تو ذاکا اسم الاشارہ مبتدا، خبر، کرسی یو خبر ہے. ٹھیک ہے، کرسی یو خبر، خبر پلس مضاف، اور ہو جو ہے کرسی یو ہو، یہ مضاف الیہ ہے، لوٹے گی کس کی طرف؟ ٹیچر کی طرف. ٹھیک ہے، تو وذاک کرسی یو، اور وہ اس کی کرسی ہے.
یہ ٹیچر کا ڈیسک ہے اور وہ اس کی کرسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد وتلك مكاتب الطلاب مکاتب الطلاب. واو حرف عطف ہم، وتلك مبتدا ٹھیک ہے. تل کا مبتدا، مکاتب خبر مکاتب خبر اور مضاف، جی الطلاب مضاف الیہ، مضاف الیہ. وکراسیہم تو کراسیہم کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اس یہ کو کہہ معطوف سکتے ہیں معطوف علی مکاتب الطلابی، یا اس کو انالائز کریں گے تو کراسیو خبر وہو مضاف، ہم مضاف الیہ. ٹھیک ہے. اور اچھا کبیرتانی یا نافذتانی جو الف ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں معین بھائی؟ جی ڈوئل میں جو الف ہوتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ الف مثنى الف مثنى، وہی پوچھ، اسے ہم کہتے ہیں الف المثنى، مثنیٰ کا الف یا ڈوئل کا الف. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہو گیا تلکا مکاتب الطلاب و کراسیہم، اور وہ اسٹوڈنٹس کا ڈیسک ہے اور ان کے چیئرس ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد فائنل مکتب مکتب المدرس کبیر، مکتب المدرس کبیر، ٹیچر کا ڈیسک بڑا ہے. بڑا ہے. مبتدا وہوا مضاف، مکتب مبتدا پلس مضاف، المدرس مضاف الیہ، کبیر خبر. مکاتب الطلاب صغیرۃ، مکاتب الطلاب صغیرۃ. تو مکاتب ہے مبتدا وہوا مضاف پلس مضاف، طلابی مضاف الیہ، صغیرۃ خبر. خبر. ٹھیک ہے. جی کلیئر ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک معین بھائی، بڑا سا پیراگراف کرنے کے لیے. اب پھر ہم پوچھیں گے کسی اور بھائی سے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر ہے انشاءاللہ یہ پیراگراف. فی المدرسۃ فصول کثیرۃ، in the school there are many classrooms. هذا فصلنا، یہ ہمارا کلاس روم ہے. وهو فصل واسع، اور یہ ایک بڑا اسپیشیس کلاس روم ہے. فیہ نافذتان کبیرتان، اس میں دو بڑے ونڈوز ہیں، دو بڑی کھڑکیاں ہیں. وفیہ مکاتب و کراسی، اور اس میں ڈیسکس ہیں اور چیئرس ہیں. وفیہ سبورۃ کبیرۃ، اور اس میں ایک بڑا سا بلیک بورڈ ہے. ھذا مکتب المدرس، یہ ٹیچر کا ڈیسک ہے. وذاک کرسی ہوں، اور وہ اس کی کرسی ہے. وتلک مکاتب الطلاب، اور وہ اسٹوڈنٹس کے ڈیسکس ہیں. وکراسیہم، اور ان کے چیئرس ہیں. مکتب المدرس کبیر، ٹیچر کا ڈیسک بڑا سا ہے. ومکاتب الطلاب صغیرۃ، اور اسٹوڈنٹس کے ڈیسک جو ہیں وہ چھوٹے. ٹھیک ہے. صغیرۃ نعت نہیں ہے، نہیں یہاں نعت نہیں ہے. مکاتب الطلاب صغیرۃ، یعنی مکاتب الطلاب اسٹوڈنٹس کے ڈیسک، صغیرۃ چھوٹے ہیں. تو یہاں یہ نعت نہیں، یہ خبر ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مکاتبو کی وجہ سے صغیرۃ ہوا ہے. اب دیکھیں مکاتبو جو کہ غیر عاقل کی جمع ہے، واحد مؤنث، مبتدا. مبتدا خبر جیسا میں نے بتایا تھا، مبتدا خبر دونوں میں اگر مبتدا سنگولر ہے تو خبر سنگولر، مبتدا پلورل ہے تو خبر پلورل، مبتدا ڈوئل ہے تو خبر بھی ڈوئل. تو اس طرح سے مبتدا چونکہ یہاں پلورل ہے، جمع تو ہے لیکن غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث، اس لیے خبر بھی واحد مؤنث جو کہ صغیرۃ. ٹھیک ہے. تو یہ عبارت یعنی یہ پیراگراف بھی ہمارا ہو گیا الحمدللہ. تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلے پیراگراف کی طرف. اس کو میں اریز کرتا ہوں. اس کو آپ گھر پہ خود سے ایک بار ضرور ٹرائی کریں، یعنی اس کو پہلے ٹرانسلیٹ کر لیں، پھر اس کو انگلش کو دیکھ کر عربی میں ٹرانسلیٹ کریں. آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اس کو. مکاتب الطلاب مضاف مضاف الیہ ہے، وہ تو ہے ہی.
اوکے اس کے بعد فیصل بھائی نہیں ہے، امانت اللہ بھائی بھی نہیں ہے، فیصل بھائی ہیں، چلے بڑھیا. اوکے جی فیصل بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پڑھیں اس کو. یہ فی فصلنا سے نا، یہاں سے فی فصلنا عشرۃ طلاب، فی فصلنا عشرۃ، یہاں عشرۃ نہیں، یہ اس کو ذہن میں رکھیں. عشرۃ طلاب، یہاں پر عشرہ میں فتحہ ہی ہے، سکون نہیں ہے، یہ عشرۃ کے کیس میں. لیکن عشرن کے کیس میں سین پہ سکون، شین پہ سکون، عشرن عشرۃ. ٹھیک ہے. فی فصلنا عشرۃ طلاب. In the class there are 10 students, right? ان آور کلاس، ہمارے کلاس میں. Yeah. In our class there are 10 students. وهم من بلاد مختلفات. وهم من بلاد مختلفۃ. وہ سب ڈفرینٹ کنٹریز سے ہیں. ہاں وہ الگ الگ کنٹریز سے ہیں. ٹھیک ہے. حاذا محمد، دس از محمد. ہاذا محمد دن دن کیا دن حاذا محمد، ہاذا محمد. دس از محمد. وہ ہوا من الیابان، اور یہ جاپان سے ہیں. اور وہ جاپان سے. وحاذا خالد، وہ ہوا من الصین، اور یہ دس از خالد اور یہ چین سے ہیں. بالکل صحیح. وحاذا حامد، احمد. سوری وحاذا احمد، دس از احمد. وہ ہوا من الہند، اور یہ ہند سے ہیں، انڈیا سے. یہاں پر ایک رکتے ہیں، احمدن کیوں نہیں ہو، احمدو کیوں ہے یہاں پر؟ آپ نے کچھ نوٹس کیا یہاں پر؟ احمدو ہے، احمدن نہیں ہے، جبکہ اس سے پہلے خالدن پڑھا، محمدن پڑھا. احمدو ہے، احمدن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ نہیں، احمد بالکل عربک نیم ہے. احمدو یہ چونکہ شیخ نے اب یہاں پر جو ہے بہت سارے جو ممنوع من الصرف لے کر آئے ہیں شیخ، تو اس کی وجہ یہ ہے افعلو احمدو، یہ پیٹرن ہے فعل کا. افعلو افعلو یہ ہم پڑھیں گے اگلے چیپٹر میں انشاءاللہ. تو یہ افعلو کے وزن میں ہے، یعنی اس کے پیٹرن میں ہے، اسی لیے یہ فعل کا پیٹرن ہے، اس لیے اس پہ تنوین نہیں ہے. اگین یہ بھی ڈپٹوٹ ہے، غیر منصرف ہے یا ممنوع من الصرف میں سے. انشاءاللہ ہم اس کو اگلے چیپٹر میں پڑھیں. بٹ یہاں آ گئی، یہ آ گیا تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ احمدو پیٹرن ہے افعلو کا، جو کہ فعل کا پیٹرن ہے، وزن علی وزنی افعلو. تو اسی لیے یہ ممنوع من الصرف ہے اور اس میں تنوین نہیں آئے گی، غیر منصرف ڈپٹوٹ. ٹھیک ہے. وَهَذَا احمد وَهُوَ مِنَ الْهِنْدِ، اور یہ احمد ہے وہ انڈیا سے ہے. ٹھیک ہے آگے پڑھیں. وحاذا ابراہیم، وہو من الغانا. من الغانا نہیں، من غانا. من غانا، غانا کنٹری. غانا والی نا. ہاں غانا کوفی عنان. وحاذا اسماعیل، وہو من من نائجیریا. وحاذا یوسف، وہو من انکلترا. من انکلترا. وحاذا بیرم. وحاذا بیرم، وہو من ترکی. ترکیہ. وحاذا عمارن، عمارن یا رن. عمارن. وحاذا عمارن، وہو من ملزیا، یہ ملیزیا. ہاں ملیشیا، ہاں ملیزیا. وحاذا علی، وہو من امریکہ. وحاذا ابو بکر، وہو من بوسنیا. ٹھیک ہے. ایک بار اس کو پورا ٹرانسلیٹ کریں آپ اوپر سے نیچے. اوپر سے نیچے مطلب فی فصلنا، اچھا میں کوئی بات نہیں، آپ اس کو انالائز کرے گا، میں ایک بار ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. فی فصلنا عشرۃ طلاب،
ہمارے کلاس روم میں 10 اسٹوڈنٹس ہیں. وَهُم مِّن بِلَادٍ مُخْتَلِفَةٍ اور وہ الگ کنٹریز سے مختلف کنٹریز سے بلونگ کرتے ہیں. وَهَذَا محمد یہ محمد ہے. وَهُوَ مِنَ الْيَابَانِ اور یہ جاپان سے ہے. وَهَذَا خالد وَهُوَ مِنَ الصِّين اور یہ خالد ہے اور وہ چائنا سے ہے. وَهَذَا احمد اور یہ احمد ہے اور وہ انڈیا سے ہے. وَهَذَا ابراہیم اب یہاں پر ابراہیم، اسماعیل، یوسف، بیرم یہ سب کے سب کیا ہے؟ ممنوع من الصرف ہے، غیر عربی نام، علم العجمی. تو ابراہیم، اسماعیل، یوسف، بیرم یہ سب غیر عربی نام ہے، اسی لیے ڈپٹوٹ ہے، تنوین نہیں ہے اس میں. ٹھیک ہے. هذا ابراہیم وهو من غانا اور یہ ابراہیم اور وہ گھانا سے ہیں، گھانا کنٹری جو ہے. وهذا اسماعیل اور یہ اسماعیل ہے. وهو من نائجیریا اور وہ نائجیریا سے ہے. وهذا یوسف وهو من انگلترا اور یہ یوسف ہے اور یہ انگلینڈ سے ہے. وهذا بیرم وهو من ترکیہ اور یہ بیرم ہے، اور بیرم خان جو آپ نے سنا ہوا، اور یہ بیرم ہے اور وہ ٹرکی سے ہے. وهذا عمار اور یہ عمار ہے. وهو من مالیزیا اور یہ عمار ہے اور یہ ملیشیا سے ہے. وهذا علی اور یہ علی ہے. وهو من امریکہ علی جو ہے اور وہ امریکہ سے ہے. اس کے بعد فائنلی وهذا ابو بکر وهو من بوسنیا اور یہ ابو بکر ہے جو کہ بوسنیا سے ہے. تو یہاں پر جتنے ٹائپ کے پیٹرنس ہیں شیخ نے یہاں پر الحمدللہ لیا ہے. ابو بکرین میں اسماء الخمسہ بھی آ گیا. یہاں غیر عربی نام، غیر منصرف نام، یہاں عربی نام معرب، یہاں مبنی تو نہیں ہے، مبنی امریکہ ہے، ترکیہ ہے، ملیزیا ہے، بوسنیا ہے، نائجیریا ہے، اور اس کے بعد احمدو پیٹرن ہے افعلو کا. تو سب مکس ٹائپ کے پیٹرن شیخ یہاں پر لے کر آئے. اب ہم آتے ہیں اس کے انالیسس کی طرف. ٹھیک ہے، چلیے فیصل بھائی. تو فی حرف جر ہے، ہوں فی فصلنا یہ خبر پہلے آ رہی تو یہ ہاں، فی حرف جر اور اس کے بعد ہے فصلو، ایسا تھا فصلو پلس نا. ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے فی، تو فی کی وجہ سے ہو گیا فصلی، تنوین اور الف لام نہیں کیونکہ یہ مضاف ہے پھر سے، اور نا تو فی فصلینا، فی حرف جر، فصلی اسم مجرور، وہ مضاف، نا مضاف الیہ، یہ پورا ملا کر ہو گیا خبر وہی مقدم. جسے ہم شارٹ میں کہتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. ٹھیک ہے. عشرۃ کیا ہے؟ مبتدا مؤخر ہے. عشرۃ مبتدا مؤخر ہے، I think ساتھ مبتدا وہ مؤخر مضاف بھی ہے. اور مضاف بھی ہے، یعنی میم مبتدا مؤخر پلس مضاف. طلاب مضاف الیہ. مضاف الیہ. فی فصلنا عشرۃ طلاب، ہمارے کلاس میں 10 اسٹوڈنٹس ہیں. تو فی فصلنا جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم، عشرۃ مبتدا مؤخر، وہی مضاف، طلاب مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر. اس کے بعد او حرف عطف ہے. ہم اگین مبتدا، ہم مبتدا، ہو جائے گا حرف جر، من حرف جر، اینڈ بلادین ہو جائے گا اسم مجرور، یہ ملا کے ہو جائے بلادن اسم مجرور. گا جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یہ خبر کہہ لیتے ہیں اس کو. مختلفتن کیا ہے؟ ساتھ میں بلادین آئی تھنک مضاف بھی ہے، رائٹ؟ نہیں، اگر مضاف ہوتا تو تنوین نہیں ہوتی. اچھا یہ نعت ہے کیا؟ ہاں نعت ہے. یہ نعت ہے کس کے لیے؟ بلادین کس کے؟ بلاد نہیں بلاد، بلاد کے لیے. بلاد کے لیے نعت ہے. اور یہ مطلب ہم مبتدا من حرف جر، بلادن اسم مجرور، اور یہ منعوت مختلفتن نعت. میرا اب یہ سوال ہے، مختلفتن آیا ہے اور بلادن ہے، کنٹری ہے، تو یہ کیوں ہوا؟ مختلفن کیوں نہیں آیا؟ مختلفتن کیوں آیا نعت؟ بلد کہتے ہیں کنٹری کو، بلدن. اس کی جمع ہے بلاد. الذین طغوا فی البلاد، جو سورہ فجر کے اندر. بلاد کنٹری، تو بلاد غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث مانی جاتی ہے، اسی لیے اس کا نعت بھی واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، تو من بلاد مختلفتن، اس لیے نعت جو ہے
واحد مؤنث ہے کیونکہ بلادن غیر عاقل کی جمع، یہ بھی واحد مؤنث ہی مانا جائے گا، ہے نا؟ یہ ہم نے پڑھا ہے واحد مؤنث. تو اب یہ پورا ملا کر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں من بلاد مختلفۃ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، یعنی من بلادن کہتے ہیں، من بلاد مختلفۃ یہ پورا جو ہوگا جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اوکے. اس کے بعد یہ ہے حاذا محمد، حاذا مبتدا، ھذا مبتدا، محمد خبر، محمد خبر. ٹھیک واو ہے، ہے، مبتدا خبر، واو ہے حرف عطف، واو حرف عطف ہے، ہوا اگین مبتدا، ہوا مبتدا، من حرف جر، اور پورا ملا کے الیابن یہ ہے کہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ خبر، یا مقدم نہیں ہے، یہ یاد رکھیں. پھر ہے ھذا محمد، ھذا مبتدا، محمد خبر، واو حرف عطف، ہوا مبتدا، من الیابانی جار مجرور شبہ جملہ خبر. اس کے بعد اگر فیصل بھائی اسمارٹ ہوں گے تو وہ ابھی بہت اسمارٹ موو کرنے والے ہیں. چلیے بتائیے. وحاذا خالد وهو من الیابان، جس سے معطوف علی اون حاذا. یہ ہے اسمارٹنس کی پہچان، ماشاءاللہ. یہی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد جتنے جملے ہیں یہاں سے یہاں تک وہ سب پہلے والے پہ معطوف ہیں. ھذا محمد وهو من الیابانی پہ ایک سنگل ورڈ میں بولوں تو یہ پورا کا پورا معطوف ہے. لیکن چلیں اس کو پھر سے ہم کریں گے، مطلب یہ فیصل بھائی نے اچھا بتایا کہ یہ سب معطوف ہیں اس پہ، لیکن پھر بھی ہم کریں گے اس کو کیونکہ چھوڑیں گے نہیں. چلیں اس کو ہم الگ الگ جملہ مان کے چلتے ہیں فی الحال، تو اس لیے الگ الگ سے دیکھیں گے اس کو. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک سیکنڈ فیصل بھائی، یہ بلادن ملک کا نام نہیں ہے، بلاد کنٹری کو کہتے ہیں، بلد. اگر یہاں مکہ، مدینہ، کوئی اور شہر ہوتا تب ہم اسے مؤنث مانتے ہیں، لیکن یہاں بلد کنٹری ہے، ایک کامن ناؤن ہے، کسی ملک یا شہر کا نام نہیں. مکہ نہیں ہے، مدینہ نہیں ہے، سعودی نہیں ہے، انڈیا نہیں ہے، پاکستان نہیں ہے، کسی کنٹری کا نام نہیں. یہ صرف بلد ہے، کنٹری، یعنی یہ جو. ٹھیک ہے، اوکے جی فیصل بھائی. So واو اگین حرف عطف، ھذا مبتدا، خالد خبر، پھر واو اگین حرف عطف، ہوا مبتدا، من السین ملا کے جار مجرور شبہ جملہ خبر. جار مجرور شبہ جملہ خبر. فصلنا کہاں، ایک منٹ. فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف نام مضاف الیہ. یہ ایسا ہے جیسے یہاں پر فی حرف جر ہے، فصلی اسم مجرور، اس مجرور کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، مضاف بھی ہے، اور نا جو ہے فائنلی مضاف الیہ. یہ ایسا فی فصلینا، فی حرف جر، فصلی اسم مجرور وہو مضاف نا مضاف الیہ. ٹھیک ہے، ایک اور پڑھیں فیصل بھائی آپ یہاں تک. ھذا احمد، ھذا احمد وهو من الہند، واو اگین حرف عطف، ھذا مبتدا، احمد خبر، واو اگین حرف عطف، ہوا مبتدا، من الہند، سب ملا کے ہے یہ جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر فیصل بھائی. آپ بیٹی کو سنبھالیے، تب تک ہم پوچھتے ہیں اور بھائیوں سے. جزاک اللہ خیر. شاداب آپ ریڈی رہیں گے؟ محمد امجد بھائی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اسکرین نہیں آ رہا ہے پورا، یعنی کہ اسکرین جو آ رہا ہے وہ 4 اس میں بٹا ہوا آ رہا ہے. اچھا، تو تو ہم سے میرے خیال سے آپ اچھا ہاں، میرا سوال تھا وہ من سے ابو بکرین، جی ابو بکرین یعنی کہ کیوں آیا ہے؟ اس پہ ہم آئیں گے واپس. جی ابھی ہم آئیں گے اس پہ واپس، ابھی فی الحال اس کو پہلے کر لیتے ہیں اس کے بعد. اور میرے خیال سے انشاءاللہ پھر ہم بھی پڑھیں گے. جی میرے خیال سے آپ کی اسکرین پہ پرابلم ہے، باقیوں کو اسکرین پوری آ رہی، تو آپ اس کو ہاں انشاءاللہ ہم دیکھ کو لیں. میری بھی پرابلم ہے. جی جی کیسے 4 ٹھیک ہے، اس میں یعنی کہ آ گیا سب کا نام. جی جی اوکے، ہم آتے ہیں آپ کے پاس واپس. جی جی شاداب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیں اس کو.
یہ ہو گیا نا, کنٹینیو کر اسی کو پھر. ہاں اس کو کنٹینیو کرنا ہے کیونکہ اس میں کچھ اور باتیں ہیں جو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا اچھا احمدو ایک تھا وہ ہم نے بتایا, احمدو ممنوع من الصرف ہے, پیٹرن کیا ہے افعلو کا, اس لیے یہ ممنوع من الصرف افعلو. ٹھیک ہے, افعلو کا پیٹرن ممنوع من الصرف, اس لیے اس میں کوئی تنوین نہیں. اس کے بعد ہے ابراہیمو. حاضہ ابراہیمو یہ کیوں بھی ممنوع من الصرف ہے؟ یہ نام ہے اور ڈپٹوٹ میں آتا ہے. ڈپٹوٹ میں ہے, کیوں ہے ڈپٹوٹ؟ ڈپٹوٹ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہے کہ یہ غیر عربی نام ہے. ابراہیم, اسماعیل, یوسف, یہ سب غیر عربی نام. جی جی کوئی بات نہیں, اگر ابھی کوئی پرابلم ہے انشاءاللہ اگلا چیپٹر اس کا ہی ہے, تو یہ اس سے پہلے شیخ نے اس کو لا کر سب کو پہلے ہی کلیئر کر دیا کہ تاکہ آپ اگلے چیپٹر کے لیے پہلے سے پریپیئر ہیں. ٹھیک ہے, تو ہذا ابراہیم, اور یہ ابراہیم ہے, وہ من غانا. آنا تو یہ ایکچولی بس اس میں کچھ باتیں ہیں اس لیے میں بتا رہا ہوں. تو ہذا مبتدا مبتدا ہے, ابراہیم خبر ہے, خبر ہے, واو حرف عطف, ہوا ہوا من ہوا من غانا, ہوا مبتدا, مبتدا من غانا جار مجرور, شبہ جملہ خبر. نجم سے خبر. ٹھیک ہے, اسی طرح سے ہم وحاذا ان اسم سب کو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر سے واو حرف عطف, ھذا مبتدا, اسماعیل خبر. اسی لیے سب سے پہلے فیصل بھائی نے کہہ دیا کہ یہ سارا کا سارا معطوف ہے اس پہ, سب سے جو کہ بالکل صحیح ہے اور میک سینس, کیونکہ ہم بار بار ایک چیز کو ریپیٹ نہیں کر سکتے نا. ھذا مبتدا اسماعیل خبر, واو حرف عطف, ہوا مبتدا, من حرف جر, نجیریہ جار مجرور, شبہ خبر, یہ پورا. تو یہ اس کو ان سب کو ہم معطوف کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان سب میں ھذا اسماعیل, ھذا محمد, وہو من نائجیریا, وہو من الیابان, بالکل سیم ہے. یعنی یہ ایسا ہی ہو گیا کہ آپ کو 1+1=2 5 بار لکھنا ہے. ٹھیک ہے, یہ بالکل سیم ہے. تو اس میں اس کو ابھی ہم فی الحال یہاں چھوڑتے ہیں, لیکن اسماعیلو پھر سے غیر عربی نام, اسی لیے اس میں تنوین نہیں. نائجیریا غیر عربی نام, مبنی. ٹھیک ہے, مبنی. اس طرح سے یوسف غیر عربی نام, ممنوع من الصرف, کوئی تنوین نہیں ہوگی. انکلترا مبنی, شہروں اور ملکوں کے نام, یہ ہے شہروں اور ملکوں کے نام. نائجیریا ملک کا نام. اس طرح سے ترکیہ, غانا, یہ بھی غیر عربی نام, ملک کا نام, مبنی. عمار وہو من مالیزیا, مالیزیا یہ بھی غیر عربی نام. اس کے بعد ہے بیرم. بیرم جو ہے, بیرم خان, شاید آپ نے سنا ہوگا. بیرم خان, بیرم خان کوئی تھا شاید اکبر وغیرہ, اس کا سپہ سالار یا کچھ تھا, پتہ نہیں. بیرم خان, تو بیرم ٹرکش نیم, غیر عربی نام. ٹھیک ہے سر. عمارن ہے یہاں پر, لیکن عمارن تو غیر عربی نام نہیں ہے, اس لیے یہاں تنوین ہے. اور یہ پھر بھی وہی ھذا مبتدا, یہ خبر ہے, سیم ہے, ہوا بالکل سیم ہے, تو اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اب آتے ہیں اس پہ, ابو بکرن, وھذا ابو بکر. تو ابن کیا ہے؟ ابن, اخن, فمن, حمن, ذو, یہ سب اسماء الخمسہ میں سے. اسماء الخمسہ جب مرفوع ہوتا ہے اور مضاف بن کر آتا ہے تو کیا لیتا ہے؟ واو لیتا ہے. ابن سے ابن پلس بکرن اگر ہوگا ابو بکر, تو یہ بن جائے گا ابو بکر, بکرن. اور جیسے میں نے بتایا اسماء الخمسہ اگر سب سے پہلے مبتدا بن کر آ رہا ہے یا خبر بن کر, یا مبتدا خبر نہیں, مضاف بن کر اگر آئے اور وہ مرفوع ہو تو واو کے ساتھ ہوتا ہے نا. جیسے ابو بکرین, تو ابو مضاف, بکرین مضاف الیہ. اور یہ مرفوع ہونے کی پہچان کیا ہے اس جملے میں؟ ھذا مبتدا ہے اور یہ خبر ہے ابو. ھذا ابو بکر, یہ ابو بکر ہے, تو ابو بکر خبر ہوا نا. اب یہ خبر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. اور ابن مرفوع ہوتا ہے تو واو لیتا ہے. واو کی وجہ سے ٹھیک ہے, اسی لیے یہاں پر ابو بکر ہوتی ہے. امجد بھائی اور بھی جن لوگوں کا سوال تھا کہ ابو بکرین کیوں ہو رہا ہے, تو ابو بکرین ہونے کی وجہ یہ ہے, سب سے پہلے وجہ ہے کہ ابن ایک اسماء الخمسہ میں سے ایک اسم ہے. اگر ابن مرفوع ہوتا ہے تو یہ واو کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے, یعنی اس میں مرفوع ہونے کی علامت کیا ہے؟ یہ واو. منصوب ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف, ابا. اور مجرور ہونے کی علامت ابی. یعنی منصوب ہونے کی علامت ہے الف, مجرور ہونے کی علامت ہے یا, اور مرفوع ہونے کی علامت ہے واو.
تو اس لیے یہاں پر ہاذا ابو بکرن، ہاذا مبتدا تھا، ابو بکرین جو کہ خبر ہے، خبر کون سی حالت میں ہوتی ہے؟ مرفوع حالت میں، مرفوع اور مضاف بن کر آ رہا ہے تو اس لیے واو لے گا یہاں پر، اس لیے ابو بکرین. ٹھیک ہے. تو ہذا ابو بکرن وہو من بوسنیہ، اور وہ بوسنیہ سے. المملکۃ السعودیۃ العربیۃ یا مملکۃ سعودیۃ عربیۃ، یہ اگر نکیرہ کے ساتھ بولیں، لیکن جنرلی چونکہ معروف و مشہور ہے تو المملکۃ السعودیۃ العربیۃ ایسے بولتے ہیں، المملکۃ السعودیہ العربیہ. ٹھیک ہے. ابو بکرن، ابو بکرن یعنی ابو بکر کس کا نام، ابو فادر بکر، ٹھیک ہے، فادر آف سم تھنگ. وہ من بوسنیا، اور وہ بوسنیا سے. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ہمارا الحمدللہ کلیئر ہو گیا. یہ اس کو میں چونکہ ایک ہی چیز تھی، بارک اللہ فیک، یہ ایک ہی چیز تھی تو اس لیے میں نے اس کو زیادہ ریپیٹ نہیں کیا، لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جس کو ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا، جیسے مثال کے طور پر محمد، احمد، اسماعیل، گانا، انکلترا، بیرم، عمار، علی، ابو بکر. ٹھیک ہے. اس میں سب کچھ آ گئے. ابو مضاف ہے، ہاں اس کو میں انالائز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ، اس کو ہم انالائز کریں گے. ھذا مبتدا، ابو خبر، ابو خبر پلس کیا ہے، مضاف، وہو مضاف ہے، اور بکرین جو ہے مضاف بکرین الیہ. مضاف الیہ. انشاءاللہ اس کو ہم بک 2 میں اس طرح سے انالائز کریں گے. ٹھیک ہے. بکر یعنی کہتے ہیں شاید میل، کچھ جو میل کیمل وغیرہ کو بولتے ہیں، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن یہ ابو بکر ان کا ایکچوئل نام نہیں تھا، یہ کچھ کنیت مل گئی تھی جس سے وہ فیمس ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے نام کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ کہتے ہیں شاید عبداللہ نام تھا. ابو بکر سے وہ فیمس ہو گئے تھے، مطلب جو ایک لائیولی کیمل جس کو بولتے ہیں، لائیولی کیمل، فل آف لائف، تو اس لیے وہ اس نام سے فیمس ہو گئے. جیسے ابو ہریرہ، ہریرہ کٹن کو کہتے ہیں، کٹن چھوٹی چھوٹی بلیوں کو، وہ اکثر بلی کے ساتھ پائے جاتے تھے تو ان کا نام پڑ گیا ابو ہریرہ. لیکن ان کا ایکچوئل نام کیا تھا، کون بتا سکتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ایکچوئل نام کیا تھا؟ شاداب آپ کو پتا ہے؟ یاد تھا، بھول گئے. عبد الرحمن بن صخر، عبد الرحمن بن صخر. ٹھیک ہے. اور اچھا اس طرح سے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ، ان کی بھی کنیت تھی، کیا تھی وہ بتائیں؟ ابو تراب، ابو تراب، تراب کہتے ہیں مٹی کو، جی، دھول. ابو ترابن. ٹھیک ہے. تو ابو تراب دھول یا مٹی. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے کچھ کنیت پڑ گئی. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایکچوئل نام عبداللہ ہی تھا. ٹھیک ہے. سر عبد الرحمن ابن صخر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، لیکن کنیت کچھ اور پڑ گئی. بکر یعنی، اب میں اس کو دیکھ کے بتاؤں گا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. ٹھیک ہے. تو دیکھ کے بتاؤں. مجھے میرے خیال سے وہ لائیو کیمل یعنی ایک جو بچہ کیمل ہوتا ہے، یا لائیو یعنی جوان کیمل، اونٹ جو بہت ہی تر و تازہ رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے، یہ عبارت بھی ہو گئی. بقرتن، کاؤ کو بولتے ہیں بقرہ، یہ قاف نہیں ہے، یہاں کاف ہے. ٹھیک ہے. بقرتن، کاؤ کو کہتے ہیں بقرہ، قاف سے، لیکن یہاں بکر ہے، بکر. ٹھیک ہے. اگلا جو پیراگراف ہے وہ بہت ہی بہترین ہے پڑھنے میں بھی اور سننے میں بھی، تو اس کو دیکھتے ہیں. بہت ہی خوبصورت، مطلب اس پورے بک کا جو سب سے خوبصورت جملہ ہے، سینٹینس ہے، وہ اگلا پیراگراف. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس کو میں ہی پڑھتا ہوں. اچھا آپ پڑھیں شاداب، تو آپ جی. پڑھیں. چلیے. ہم من بلد مختلفت، ہم من بلد، بلاد جی، مین کی وجہ سے بلاد مختلفت، مختلفت، یہاں ٹرانسلیٹ کریں گے اس کو. ہم دے آر، من بلاد مختلفت، دے آر فرام ڈفرینٹ کنٹریز. ڈفرینٹ کنٹریز، مطلب وہ سارے اسٹوڈنٹ الگ الگ کنٹریز سے ہیں. ہم وَلُغَتُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ، لغاتہم، ہاں لغات جی، یعنی ان کی لغاتُهُم، زبانیں. ان کی زبانیں مختلفت، ان کی زبانیں بھی الگ الگ ہیں. ہاں. وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ،
لون کہتے ہیں کلر کو، ٹھیک ہے، لونن، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر آیا ہے کہ بین لنا ما لونھا، اس گائے کا کلر کیا ہوگا، تو لون کلر کو، اور اس کی جمع ہے الوان، ٹھیک ہے، تو وہ الوانہم مختلفتن، مختلفتن، اور ان کی رنگ بھی مختلف ہے، الگ الگ. ہاں اس کے بعد کا جملہ بہت خوبصورت، ولیکن دینہم واحد، لیکن ان سب کا دین ایک ہی ہے. ایک ہے، وربہم واحد، اور ان سب کا رب بھی ایک ہے، وربہم واحد، ونبیہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد، ونبیہم صلی اللہ علیہ وسلم واحد، اور ان کا نبی بھی ایک ہے. وقبلتہم واحدۃ، اور ان کا قبلہ بھی ایک ہے. قبلہ بھی ایک ہے. ہم مسلمون، ہم مسلمون، اور وہ سب کیا جی ہیں، ہاں، مسلمون، وہ مسلمان ہیں، سارے مسلمان ہیں. ہاں، والمسلمون، والمسلمون اخوۃ، اور مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. بھائی ہیں. کتنا مطلب خوبصورت جملہ ہے، میرے خیال سے اس پورے بک کا سب سے خوبصورت جملہ ہے یہ. ہم من بلاد مختلفۃ ولغاتهم مختلفۃ والوانهم مختلفۃ ولكن دينهم واحد وربهم واحد ونبيهم صلی اللہ علیہ وسلم واحد وقبلتهم واحدہ هم مسلمون والمسلمون اخوہ، اور مسلمان آپس میں بھائی ہیں، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں کیا ہے، بھائی. ٹھیک ہے، یہ ہے اس جملے کا ٹرانسلیشن. ٹھیک ہے، اس کو آپ جتنی بار پڑھیں اتنا خوبصورت لگے گا جملے. ہم من بلاد مختلفۃ، تو آئیے اب اس کو ہم انالائز کرتے ہیں. ہم مبتدا، ہم مبتدا ہے، من بلاد خبر، من بلاد جار مجرور شبہ جملہ خبر، مختلفۃ متعلق ہے سے، نہیں، مختلفۃ ڈفرینٹ کنٹریز، یہ نعت ہے، نعت ہے، جی ہاں، یہ صفت آ نعت رہی. ہے. بلاد کی اس صفت کے ہے لیے مختلفۃ. وہ اب یہ مدد بھی، کیوں ہے مختلفۃ، مختلفین کیوں نہیں آئے، یہ اس سے پہلے بھی ہم نے ڈسکس کیا. ہاں یہ اس لیے غیر کیونکہ عاقل کی، بلاد جو ہے، غیر عاقل کی بلادن جو ہے یہ غیر عاقل کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث، مونس آتی ہے. اس لیے اس کا نعت بھی واحد مؤنث. تو ہم من بلاد مختلفۃ، وہ سب الگ کنٹریز سے، ڈفرینٹ کنٹریز. تو ہم مبتدا، من حرف جر، بلادن اسم مجرور، اور مختلفۃ نعت، اور یہ پورا ملا کر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں جار مجرور شبہ جملہ خبر. ٹھیک ہے، اس کے بعد لغتن کی جمع لغات، لغات جمع ہے کس کی، لغتن. لغت جو ہم کہتے ہیں لغت کی جمع لغات، اور ان کی زبانیں کیا ہے، مختلفۃ، ان کی زبانیں بھی مختلفتن. پھر سے یہاں پر اب دیکھیں لغات جمع ہے غیر عاقل کی، تو خبر بھی کیا ہے، غیر عاقل واحد مؤنث، مونس آئی ہے. واحد مؤنث. یہ ہمیں غور کرنے والی چیز ہے. تو لغاتہم کیا ہے، لغات لغاتہم مضاف ہے، اور ہم مضاف الیہ مبتدا ہے. پلس مضاف، مبتدا پلس مضاف، جی، اور مختلفتن اس کی خبر ہے. خبر. لغات مبتدا وهو مضاف، ہم مضاف الیہ، مختلفتن خبر. ان کی زبانیں الگ ہیں، تو الگ کیا ہے، خبر، مختلفتن خبر. اور یہ واحد مؤنث اس لیے کیونکہ لغات جو کہ مبتدا ہے وہ غیر عاقل کی جمع واحد مؤنث. ٹھیک ہے، اس کے بعد واو حرف عطف ہے، الوانہم مختلفۃ، یہ بھی معطوف بول سکتے ہیں اسی کی طرح. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں معطوف علی لغاتہم مختلفۃ. اب پچھلے جملے کی طرف جو ہے لغتن کہاں سے مذکر ہوا، لغتن مؤنث ہے. دیکھیں لغتن تا مربوطہ کے ساتھ اینڈ ہو رہا، جی، تو یہ مؤنث ہے، فیمیل، اور اس کی جمع یہ بھی غیر عاقل، لغات. یہ بھی فیمیل. ٹھیک ہے، وَأَلْوَانُهُمْ مُخْتَلِفَةٌ کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ معطوف ہے لغاتہم مختلفتن کی طرف. لیکن پھر اگر اس کو الگ سے انالائز کریں تو الوان مبتدا وہو مضاف، ہم مضاف الیہ، مختلفتن پھر سے خبر. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ایک ہے لاکن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ بعد میں، لیکن یہاں پر لاکن کو ہم صرف کہہ دیں گے بٹ، ہاؤ ایور، لیکن. یہ جو لیکن ہم نے عربی اردو میں ہے اسی کو ہم کہتے ہیں لاکن، یعنی ہاؤ ایور.
لیکن یعنی کہنے کا مطلب وہ الگ کنٹری سے ہیں، ان کی زبانیں الگ ہیں، ان کے کلرز الگ الگ ہیں، لیکن ان کا دین ایک ہے. تو واو حرف لیکن کو بھی ہم کہہ دیں گے حرف، کہ اس کو ابھی حرف کر کے چھوڑتے ہیں. اس کا کیا ہے اس کو ہم بعد میں آئیں گے، فی الحال اس پہ آتے ہیں. دینہم واحدن، تو دینہم مبتدا وہو مضاف، دینہم اور ہم مضاف الیہ، مضاف واحدن الیہ خبر. واحد خبر. یہ بھی کوئی باقی سب ودینہم معطوف واحد ہے ایک دوسرے کے اوپر، وربہم واحد. سب معطوف. واو حرفت ربهم واحد معطوف علی دینہم واحد، دینہم واحدن، یعنی وانا رب مبتدا وهو مضاف ہم مضاف الیہ واحد خبر، یعنی یہ سب معطوف ہے اس پورے پچھلے والے جملے پر. اور جو یہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی جب بھی، اور ایک چیز اور اب یاد رکھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کبھی بھی اس پہ شارٹ کٹ نہ مارے، یعنی لکھنے کے وقت، بولنے کے وقت، یا جب بھی جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں ایس اے ڈبلو لکھ دیتے ہیں یا سلام لکھ دیتے ہیں یا کچھ ایسا لکھ دیتے ہیں. تو یہ علماء کی اس پہ جو ہے رائے ہے، یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے، یا تو آپ لکھیں یا پڑھیں یا بولیں تو پورا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم، ایون کہ لکھنے کے وقت. تو جب لکھیں تو بھی پورا لکھیں. اور یہ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انالیسس ابھی ہم چھوڑ رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے فعل پڑھا نہیں ہے. جب ہم فعل پڑھیں گے انشاءاللہ تو اس کو بھی الگ سے انالائز کریں گے. یہ چونکہ ابھی فی الحال پیرانتھیٹیکل سینٹنس ہے، بریکٹ کے اندر ہے، ابھی اس کو ہم اس میں ہی رہنے دیتے ہیں. اس کو انشاءاللہ لیٹر سٹیجز میں ہم کریں گے جب کتاب پڑھیں. تو یہاں پر بھی وہی ہے، نبیہم واحد، یہ بھی معطوف ہے. ہاں، وقبلہم واحدن، یہ بھی اسی کی طرح. وقبلتہم، قبلہ، یہ دیکھیں قبلہ، قبلہ تا مربوطہ کے ساتھ ہے، قبلہ، قبلہ تو پلس ہم، اس لیے یہاں پر واحدتن آئے گی. آیا. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے، لیکن یہ ایکچولی لاکنہ ایک ہے اسم معنہ، ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس کو، اس کی تخفیف فارم میں اس کو ہم کہتے ہیں لیکن. لیکن ہے حرف ہے. یہ کیسا حرف ہے؟ یہ حرف توکید النصب کا ایک تخفیف فارم. لیکن کا مطلب ہوتا ہے however but، لیکن، however یا but، یا اردو میں جس کو ہم کہتے ہیں لیکن. لیکن جو ہم کہتے ہیں نا بٹ، however، تو اسی کو ہم لیکن کہتے ہیں. واو لیکن ابھی کیا ہے، اس کو ہم صرف کہہ رہے ہیں حرف کر کے اس کو چھوڑ دیں. حرف کا کوئی اعراب نہیں ہوتا، ابھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. جیسے واو کا کیا ہے، واو حرف ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اسی طرح سے لیکن کو صرف ابھی ٹرانسلیٹ کر کے چھوڑ دیں. وقبلتہم واحدتن، قبلہ تھا اس کی وجہ سے خبر اس کی واحد مؤنث ہے. قبلۃ مبتدا وہی مضاف ہم مضاف الیہ واحدۃ خبر. اس کے بعد فائنلی ہم مسلمون، ہم مبتدا مسلمون خبر، اور والمسلمون اخوۃ، اور واو حرفت المسلمون مبتدا اخوۃ خبر. ٹھیک ہے. تو یہ جملہ بھی ہمارا انالیسس ہمارا کمپلیٹ ہوا الحمدللہ. تو اس کو میں کلیئر کرتا ہوں، اس کو آپ ضرور سے پڑھیں، خود سے انالائز کریں، اور آخری جملہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں. جزاک اللہ خیر شادہ ٹرانسلیشن اور انالیسس کے لیے. کوئی اور بھائی ہوں تو میں ان سے ایک بار سوال کروں گا، ادروائز اس کو میں کرتا ہوں. ھذا مدرسنا، مدرسنا، اس کو آپ ساتھ ساتھ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. ھذا مدرسنا، دس از آور ٹیچر. ھذا مدرسنا، دس از آور ٹیچر، یہ ہمارے استاد ہیں. اسمہ الشیخ بلال، اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. وَهُوَ من سوریہ، اور وہ سیریا سے ہیں، شام سے ہیں. وَهُوَ رجل صالح، اور وہ ایک صالح انسان ہے. نحن نحبہ کثیرا، نحن نحبہ کثیرا، and we love him a lot، ہم ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو کون کریں گے؟ شہزاد بھائی آج نہیں ہیں.
عرفان بھائی، عرفان علی خان. عرفان بھائی آپ ہیں؟ تو ہم آپ سے پوچھتے ہیں. امان اللہ بھائی بھی نہیں ہے. اچھا خیر چھوڑیں اس کو، میں ہی کرتا ہوں. ھذا مدرسنا، ھذا مدرسنا، ھذا مدرسنا، ھذا مبتدا، ھذا مبتدا، مدرسو تو یہاں پر ہے مدرسو پلس نا، تو مدرسو خبر اور مضاف، نا مضاف الیہ. ٹھیک ہے. ھذا مدرسنا، دس از آور ٹیچر. اسمہ الشیخ بلال، یہاں پر میرا سوال ہوگا آپ سے. اسمہ، اس کو انالائز کریں. اسم مبتدا، وہو مضاف، ہو مضاف الیہ، مضاف الیہ. ٹھیک ہے. الشیخ، الشیخ کیا ہے؟ خبر. بلال کیا ہے؟ الشیخ تو خبر ہو گئی، تو بلال کیا ہے؟ یہ اس سے پہلے بھی آ چکا الحمدللہ، تو آپ کو جواب پتا ہے. بلال بدل ہے. کس کا بدل ہے؟ الشیخ کا. اب بدل اور مبدل منہ میں تو کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو فالو کرتا، تو کیا یہ ایک دوسرے کو فالو کر رہا ہے یہ ہمیں دیکھنا ہے. الشیخ معرفہ، بلال پراپر نیم معرفہ، پہلا کنڈیشن سیٹسفائی. الشیخ مذکر، بلال مذکر، دوسرا بھی سیٹسفائیڈ. الشیخ مرفوع، بلال مرفوع، یہ بھی سیٹسفائیڈ. اور الشیخ سنگولر، بلال بھی سنگولر مفرد، یہ بھی صحیح. تو یہ بدل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. واحد واحد، معرفہ معرفہ، مرفوع مرفوع، مذکر مذکر. اسمہ الشیخ بلال، ان کا نام شیخ بلال ہے. ٹھیک ہے. الشیخ خبر، بلال بدل. وہو من سوریہ، اور وہ سیریا سے ہیں. سوریہ شام یا سیریا کو کہتے ہیں. واو حرفت، ہوا مبتدا، من سوریہ our favorite، جار مجرور شبو جملہ خبر. ٹھیک ہے. جار مجرور شبو جملہ خبر. اس کے بعد والا سینٹنس وہو رجل صالح. واو حرف عطف، ہمارے بک میں مدینے سے. ہاں کوئی بات نہیں. وہ ہوا من الہند، وہ ہوا من مدینہ، جہاں سے بھی ہو سکتا ہے. وہ ہوا، ٹھیک ہے. ہم اس کو ایسے کہہ سکتے تھے. اسمہ الشیخ، ان کا نام شیخ، ہی از اے شیخ. بلال، یا کہہ سکتے اسمہ بلال، تو دونوں ایک دوسرے کے بدلے استعمال ہو سکتا ہے، اس لیے وہ اس کا بدل ہے. الشیخ نام تو نہیں، پر ہاں جیسے ہم بولتے ہیں نا ان کا نام الشیخ، شیخ. یا پھر بولیں شیخ بلال، شیخ بلال. واو حرفت، ہوا مبتدا، رجل خبر، صالح نعت. اور یہ منعوت بھی ہے اوبیسلی، منعوت. ٹھیک ہے. وہ رجل صالح، اور یہ وہ ایک صالح انسان ہے. اس کے بعد ہے نحن نحبہ کثیرا، وی لو ہم الاٹ. اب یہاں پر نحن مبتدا ہے، خبر کہاں ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟ نحن مبتدا، خبر کہاں ہے؟ ایک آنسر ملا مجھے، بارک اللہ فیک. نحن نحبہ کثیرا، تو نحن مبتدا تو ہو گیا. نحبہ یہ کیا ہے؟ کیسا جملہ ہے یہ؟ نحبو فعل ہے، نحبو پلس ہو، تو یہ جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ کیا ہے؟ اس نحنو کے لیے، مبتدا کے لیے یہ پورا جملہ فعلیہ خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ نحن نحبہ کثیرا، تو نحبو جملہ فعلیہ خبر. تو نحبو فعل ہے،
ابھی اس کو چھوڑ دیں, جملہ فعلیہ خبر بول کے چھوڑتے ہیں ورنہ فعل فاعل میں پھر سے کنفیوژن ہوگا. تو نحن مبتدا, نحبہ جملہ فعلیہ خبر, جملہ فعلیہ خبر ہے ہاں, اور کثیرن یہ مطلق, مفعول مطلق. اب یہ مطلق کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ بعد میں. نحن نحبہ کثیرا, یہ اس کو فی الحال مبتدا خبر اور یہ مطلقاً استعمال ہوا, کثیرن یعنی الاٹ, اس کو یہیں پر چھوڑتے ہیں, اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ بعد میں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارا یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے. تو چیپٹر ہمارا الحمدللہ کلوز ہو گیا, لیکن ایکسرسائزز باقی ہیں. تو نہیں, کثیرن نعت نہیں ہے یہاں پر, یہ چھوٹا سا ہی چیپٹر ہے. اس کو ہم کر دیتے ہیں. الکلمات الجدیدۃ, المکتب ہم نے پڑھا, ٹیبل. کرسی چیئر, اس کی جمع کراسی. اللون کلر, اس کی جمع کلرز. قبلہ جس کی طرف ہم نماز پڑھتے ہیں. ذاکا ایکولز ذالکا, ٹھیک ہے. تو یہ کلیئر, ہاں کیا ہے مفعول مطلق جیسے ٹھیک ہے. میں اصل میں اس کو اس لیے ابھی چھوڑ رہا ہوں مفعول مطلق بول کر, کیونکہ یہ ایکچولی دیکھیں تو یہ میرے خیال سے نعت ہے کس کا, اس کو ہم کہتے ہیں نحن. یہ ایکچولی جملہ ایسا ہے, نحن نحبہ حبا کثیرا. یہ ایکچولی مفعول مطلق ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اس کا نعت ہے یا بدل ہے. جیسے جزاک اللہ جزاء خیرن, تو یہ حبن کا ہی جو فعل ہے اسی کے متعلق جو آتا ہے مطلب, تو اس لیے آتا ہے نحن نحب حبا کثیرا. لیکن اس کو ہمیشہ اکثر اوقات میں محذوف کر دیا جاتا ہے, چھپا دیا جاتا ہے. فاصبر صبرا جمیلا, ٹھیک ہے, جیسا فعل ویسے ہی اس کا مفعول مطلق آتا ہے. جزاک اللہ جزاء خیرا, فہمت الدرس فہما جیدا, ٹھیک ہے. ایک قرآن میں بھی آیا ہے سورہ فجر کے اندر, وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا, اسی طرح سے, ٹھیک ہے. قبلے کی میننگ کیا؟ قبلہ کہتے ہیں جس کی طرف نماز کر کے ڈائریکٹ, یعنی جس کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں, اسے قبلہ کے. ڈائریکشن, قبلہ ڈائریکشن کو بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی طرف ہی ہم رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, قبلہ رخ ہو کے. زمیں بوس ہوئی قوم حجاز. ٹھیک ہے, تو آج یہیں رکتے ہیں انشاءاللہ. یہ جو باقی کے ایکسرسائزز ہیں اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے اگلے درس میں انشاءاللہ, اور پھر 2 جو چیپٹرز بچے ہیں انشاءاللہ اس کو ہم 2 کلاسز میں ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ زیادہ بڑے چیپٹرز نہیں ہیں, زیادہ لمبے نہیں, تو انشاءاللہ ہو جائیں. 1.5 گھنٹے کے ٹائم میں انشاءاللہ اگلے 2 ہفتے اگلی کلاسز میں ہم انشاءاللہ اس کو کر سکتے ہیں. جی, قبلہ ڈائریکشن آف پریئر. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی سوال ہو تو مجھے بتائیں, ورنہ ہم کلاس آج یہیں ختم کرتے ہیں. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. وجہ اس کی یہ ہے مغلقۃ یعنی کلوزڈ, بند. تفسیر, ہاں تفسیر ڈیٹیل. ٹھیک ہے, یہ 1.5 گھنٹے کی کلاس لینے کی وجہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم بک 1 ختم کر دیں, اس لیے ہی اس کو 1.5 گھنٹے کیا گیا. اس کے بعد سے انشاءاللہ ہم 1 گھنٹے ہی کریں. ٹھیک ہے, تو اگلے ہفتے انشاءاللہ کوشش یہی رہے گی کہ باقی کے 2 چیپٹرز ہیں اس کو ہم ختم کر لیں. اور ہاں, اس چیپٹر میں جو بھی باقی ایکسرسائزز ہیں اس کو آپ گھر پہ ٹرائی کریں خود سے. عجیباً الاسئلۃ الآتیہ, جو بھی سوال و جواب ہے اس کو آپ ٹرائی کریں گھر پہ.
ہاں ایک چیز ہے جو ہوم ورک کے طور پہ اذکر البلاد الواردہ فی الدرس من آسیہ و افریقہ و اوروپا، یعنی آپ کو جیسے البلاد التی فی آسیہ، کنٹریز جو کہ ایشیا میں ہیں، البلاد التی فی افریقہ جو افریقن کنٹریز ہیں، اور البلاد التی فی اوروپا جو یورپین کنٹریز ہیں، تو وہ آپ کو یہاں اس پہ لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر التی فی الآسیہ جو کنٹریز ایشیا میں ہیں تو انڈیا، ملیشیا، ٹھیک ہے، اس طرح سے افریقہ میں غانا آ گیا، نائجیریا ہو گیا، بلاد التی فی اوروپا میں شاید انکلترا آیا تھا، بوسنیا آیا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو نہیں لکھنا ہے یہاں پر، یہ ہے۔ اور پھر یہ جو ایکسرسائز ہے اس کو آپ انشاءاللہ گھر پہ ٹرائی کریں، باقی ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے دیکھیں۔ تو آج یہیں رکتے ہیں پھر، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔